کم بیک ناظرین. جی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل, ورنہ دیکھیں جی یہ دو بڑے ڈفرنٹ ایشوز ہیں. ایم کیو ایم پیٹ رہی ہے کہ ہمارے خلاف آپریشن ہوا, اس کو کسی نے رکوایا کیوں نہیں. اس میں جنا پور کے جھنڈوں کی نقشے کی کہاں بات آ گئی بھئی. آپریشن کا مسئلہ ہے, سازش کا شکار ہوئے وقت کے حالات کو آپ دیکھیں. یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد اور ذہنی اختراع ہے. اچھا چلیے اس کو اب ہم اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آخری ہمارا ہے سیگمنٹ. یہ بتائیے کہ آپ سب, ڈاکٹر عائشہ آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ تو تاریخ ہمارے سامنے آ گئی کہ اس طرح آپریشنز ہوئے اور یہاں انٹیلیجنس نے ایکسیسز کمٹ کیے, یہاں اگنور کیا سویلین کو ساتھ لے کے چلے یا نہیں چلے. اب میں بات کرتی ہوں بلوچستان پر. دیکھیے بلوچستان, اور مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کی ریاست ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں کہاں انڈرمائن کر سکتی ہیں سیکیورٹی کنسرن کی بیسس پہ. کہیں جینوین ہوتا ہے, کہیں ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے. میں بات کو لانا چاہتی ہوں بلوچستان کی طرف کہ بلوچستان میں اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہاں ایک ایلینیشن ہے اور سیکیورٹی کے بھی جینوین ایشوز ہیں. یہ بتائیں, جل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود بلوچستان کے یہ سیکیورٹی ایجنسیز اپنا ایک, یہ نہیں کہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ سیکیورٹی انڈرمائن ہو اور جو پولیٹیکل انیشیٹو ہے وہ بھی نہ انڈرمائن ہو. دیکھیں نسیم بہن, بات یہ ہے کہ پر فورس آپ کو سیکورٹی ایجنسیز پہ ریلائی کرنے, کیونکہ انفارمیشن گیدر کرنے کا سسٹم وہی ہے اور سلسلہ وہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں. صرف ایک چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ان کا رول دیا ہوا ہے ہم سب اس کو سٹک کریں. رولرز کو یہ جب بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ان کو پولیٹیکل یا اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں, وہ ڈرفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم ان کو ٹوٹلی پروفیشنل ایکٹیویٹیز پہ رکھیں, پروفیشنلزم ان میں لے کے آئیں, نان پروفیشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ہم برداشت نہ کریں, اس قسم کے جو پلانٹ کرنی چیزیں اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو لیٹ ڈاؤن کرنا, یہ کام ان سے نہ کروائے جائیں. یہ ملک کے مفاد میں بھی ہوگا, اور جو کچھ وہاں سے نکل کے آئے گی انفارمیشن وہ بھی بڑی ریلائبل ہوگی. جی عائشہ, بلوچستان کا دیٹس سیریس ایشو. ٹھیک ہے نسیم, دیکھیں جنرل صاحب نے جو بات کی کہ ملٹری کو پروفیشنل رکھا جائے, آئی ایس آئی کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو پروفیشنل رکھا جائے. اب میں آپ کو مزے کی بتاؤں جی کہ بات ٹو گیو کریڈٹ ٹو دس پریزنٹ گورنمنٹ, انہوں نے آئی ایس آئی کو یا ایم آئی کو نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود آئی ایس آئی اپنا خود ایجنڈا کرے گی. اس کو دیکھیں, ہم اتنی دور نکل چکے ہیں سفر میں کہ اب آئی ایس آئی کو واپس آپ ریورٹ نہیں کر سکتے. ایک آرگنائزیشن ہے, کہانی سنائیں کہ آپ لوگوں سے کہیں جی بالکل ہار مان لیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی آرگنائزیشن ہے, جب تک دیکھیں, جب تک surely there's a way. نو, بیکاز آپ your army has to agree, your armed forces have to agree. دیکھیں آپ آئی ایس آئی پہ بات کریں تو معذرت کے ساتھ جی, آپ کے ریٹائرڈ افسران جو ہے نا وہ کودنے پھاندنے لگتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں کہ جی اس ملک میں بات تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں, لیکن آپ کی نیشنلزم کو, اپنی آپ کی پیٹریاٹزم کو لوگ چیلنج کرنے لگتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی, اس کی ایک پروفیشنل آڈٹ جو ہے ہونا بہت لازمی ہے, کیونکہ اس میں ایک ایسا گروپ ہے جس کے پاس اس کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے. اور جب وہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں کئی ایسے انسٹنسز ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ایکچوئل پوزیشن بتائی ہی نہیں گئی, ان کو پتہ ہی نہیں. اس میں دیکھیں, اس میں بریگیڈیئر سولت صاحب بات یہ ہے کہ نہیں بتائی جاتی پوزیشن ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو, یہ جیسے کہہ رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آئی ایس آئی کی طرف سے. اس چیز کا ازالہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, آپ کے سینٹ میں, آپ کا اپنا پولیٹیکل سسٹم بھی تو ہے نا جی ملک میں. دیکھیں جو بھی, سر اگر مجھے اجازت دیں, دیکھیں اگر ٹائم کم ہے اس لیے آپ لوگ جلدی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سندھ کی جو بات ہوئی تھی نا جی پہلے, نہیں تھوڑا سا بلوچستان کی طرف بات ہو گئی, بہت بات ہوئی. بلوچستان اور سندھ میں بھی آگے جہاں بھی ایک بات بڑے اصول کی ہے کہ فوج جو بھی کارروائی کرتی ہے اس کو اس وقت جو بھی پولیٹیکل رولرز ہوتے ہیں اس کی مدد حاصل ہوتی ہے, اور جب پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل جو رولرز ہوتے ہیں وہ اپنی سپورٹ وڈرا کرتے ہیں تو اس سے اس آپریشن پہ اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. جیسے کہ پھر میں ریپیٹ کروں گا, 92 آپریشن میں ہوا, نواز شریف صاحب نے بڑے کروشل موقع کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم, انہوں نے سپورٹ اپنی
withdraw سر میں اس پہ نہیں آنا چاہتی. I don't want to get to that point. جو ہم نے دیکھا جو اس وقت کی تاریخ تھی وہ اس بات کی بالکل اسٹیبلش کرتی ہے کہ نواز شریف went along with the army in that operation. To a great extent بلوچستان پہ. میں جو اہم بات جو آپ نے جو ISI وغیرہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو مثال دوں کہ آج تک پاکستان کو بنے ہوئے آپ کہہ رہے تھے چارٹر نہیں آیا چارٹر، میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ میں نے دونوں انسٹیٹیوشن میں سرو کیا ہے. یقین جانیں کہ جو چارٹر تھے دونوں انسٹیٹیوشن میں ایک پیپر شیٹ پہ، اینڈ اٹ واز، اس سے افسوس ہوتا تھا. نہیں ہے چارٹر جی ISI کا بالکل ابھی ہے. ابھی دیکھیں میں بات ایک سیکنڈ نسیم مجھے آپ جی جلدی میں اپنے ٹنوتا کی بات کر رہا ہوں. چارٹر نہیں تھا اور ایک پیج کا ایمبیگوس. دوسری چیز جو سب سے بڑی کمزوری ہے، اور یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر الزام بھی آتے ہیں اور جائز آتے ہیں، زیادہ تر جائز بھی ہوتے ہوں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنلی بیک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے آج تک قائم نہیں کیا گیا. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ڈسپلن کوڈ آف کانسٹیٹیوشنل کوڈ ہے، پروفیشنل اور دیکھیں ویری کوئکلی بریگیڈیئر سہولت کہہ رہے ہیں کہ جی حکومتیں پولیٹیکل گورنمنٹس بھی ہیں. دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹس کے تابع یہ انٹیلیجنس آرگنائزیشنز نہیں ہیں، بلکہ پارلیمنٹ کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف اسٹریٹجک انفارمیشن ہی نہیں ہے. 1990s کی دیکھیں آئی بی اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کیوں نہیں بلاتی ہیں کیوں نہیں بلاتی ایم آئی کی؟ دیکھیے مشاہد حسین کمیٹی نے جب بلوچستان پر رپورٹ کی تھی تو انہوں نے بلایا تھا اینڈ دیکھیے. لیکن آپ یہ دیکھیے یہ وہی دیکھیں ایک پورا انوائرمنٹ دیکھیں، یہ وہی اپنا فوج ہے، یہ وہی ادارہ ہے جہاں جب پارلیمنٹ نے سے وہ جو ہے آپ کا فوجی فاؤنڈیشن کے ہیڈ کو بلانا پارلیمنٹ میں چاہا تو انہوں نے کہا جناب میں نہیں. کون سے سال کی بات کر رہی ہیں؟ میں یہ نہیں پچھلے مشرف دور کی بات کر رہی ہوں. میڈم چیزیں آگے بھی بڑھی ہیں. آئی تھنک وی آر ان اے ڈفرنٹ سچویشن جہاں کے سیاسی حکومت ایکسرسائز کر سکتی ہے اپنا اتھارٹی یا نہیں. مطلب یہ آپ کا ایک منٹ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، بلکہ تو آپ نے تو دیکھیں آپ نے تو خود اپنے ایک آرٹیکل میں ابھی پچھلے دنوں لکھا ہے کہ ISI جو ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بالکل سیاستدانوں پہ نظر رکھنی چاہیے. نہیں چاہیے نہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انٹرنل جو ISI میں انٹرنل ونگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا یا تو اس کو وہ ایوب خان کے دور میں بنا تھا؟ نہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بنا تھا. یہ زاہد حسین نے یا تو اپنی کتاب میں غلط لکھا ہے. جنرل صاحب مجھے بلوچستان پر ختم کرنے دیں اس پروگرام کو. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک سخت ضرورت ہے پولیٹیکل انیشیٹو کی اور ایک ایشو ہے سیکیورٹی کا بھی، اس کو کس طریقے سے لے کے چلا جائے کہ یو ڈونٹ ہیو اے ریپوٹیشن آف خدا نہ خواستہ جو کہ آپ 71 میں دیکھا لوگ اور ایلینیٹ ہو جائیں. میں ایک چیز بتاؤں، بلوچستان میں کوئی کسی کے ذاتی مفادات موجود نہیں ہیں، نہ ہی وہاں پہ پولیٹیکل بینگلنگ، نہ ہی وہاں پہ کوئی اس طرح کی ٹسلز ہیں. وہاں بہت پیور اٹس ویری پیور security issue which is going on. Also political issue, sir. I mean, please, political is very بہت بنیادی ہے نا. پولیٹیکل بنیادی ضرور ہے لیکن اوور رائڈنگ اس وقت سیکورٹی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو اگر آپ پولیٹیکل کو نہیں سنبھالیں گے تو ایکسٹرنل تو بدتر ہوگا. پولیٹیکل میں انٹرنیشنل جو اس کے اینگلز ہیں وہ زیادہ پلے کر رہے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو، انڈیا کو، دوسری فورسز کو کیسے ہینڈل کرتی ہے اور اپنے سیاستدانوں کو وہاں کس طرح مطلب آپ سیاستدانوں کے بغیر تو نہیں ہینڈل کر سکتے. وہ پولیٹیکل جو پرابلم آپ بتا رہی ہیں وہ ان کی ایک ڈیپریویشن، ایک فیلنگ آف ڈیپریویشن ہے ان کے اندر بڑی، جو کہ ان کو نہیں دے رہے ہم. لیکن وہ چیز تو جو ہے وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے. آرمی اس سے ریلیٹڈ، آرمی اس پہ جو انفارمیشن ان کو دیتی ہے وہ گورنمنٹ اس پہ کیپٹلائز کرے. لیکن جو سیکورٹی ایشوز ہیں اس وقت اس کے اوپر فوکس ہے. یہ یاد رہے کہ جی جو شجاعت حسین اور مشاہد حسین کمیٹی کے فائنلی جو چیزیں سب گڑبڑ ہوئیں وہ جو IGFC کی انٹرونشن سے ہوتی. نسیم صرف ویری کوئکلی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جب سیکیورٹی کا بات کرتے ہیں نا فوج، ان کو پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے سمجھ. جس طرح لیفٹ کے وہ جو بندے تھے جن کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے، دیکھیں لیفٹ کی پارٹیز، دیکھیں لیفٹ کی پارٹیز جو ہیں پوری دنیا میں آپس میں کنیکٹ جائز ہے ان کے بالکل. آپ
کسی کو پن پوائنٹ کریں کہ جناب یہ باہر کا ایجنٹ ہے. آج ڈیموکریٹک پارٹی سے کنیکٹڈ ہے. بالکل اسی طرح جیسے بلوچستان میں سیکیورٹی کے نام پہ لوگوں کو ٹیررائز. تو جو سیکیورٹی سنبھالتے ہیں وہ پالیٹکس میں بات نہیں کر سکتے اور وہ ملک کی جو پالیسیز ہیں وہ نہیں بنا سکتے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پوائنٹ پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. دیکھیے تاریخ سے قومیں سیکھتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے پچھلے 15-20 دنوں میں تاریخ کیا بہت سی باتیں بہت سی سٹیٹمنٹس نکلی اور جیسے ابال آیا ایک سچویشن میں, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سچویشن سے ہمیں حاصل کیا ہو سکتا ہے. اور جو باتیں ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے اس پر ہمارا خیال ہے کہ کوئی سحر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تاریخ ہے, وہ گزر گئی. لیکن جس چیز پر ہم فوکس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز ملٹری وغیرہ جو آپریشنز کریں ان میں کتنا منطق ہو, آبجیکٹیو کیا ہو, نیشنل آبجیکٹیو ہو, شیئرڈ آبجیکٹیو ہو, اور سویلین گورنمنٹ ان کو ایسے لے کے چلے ساتھ کہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آگے پروموٹ ہو, پاکستان کے لوگوں کے اور پاکستان کی قوم کے. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.